ہم رعایا کے طور پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ایک میدان میں اور بالکونی سے شہنشاہ معظم ہمیں اپنا دیدار کروا رہے ہوں۔ 78 سال میں ہم ایک مڈل کلاس وزیر اعظم نہیں بنا سکتے۔ مثلاً یہ عمران خان صاحب کی دکان ہے، یہ نواز شریف صاحب کی دکان ہے، یہ زرداری خاندان کی دکان ہے، تو ہم سیاسی جماعتوں کو دکانوں کی طرح ٹریٹ کرتے رہے۔ وہ کہتا ہے جرنیل اچھے ہوتے ہیں، سارا ریوڑ کہتا ہے جرنیل اچھے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے جرنیل برے ہوتے ہیں، سب جو بھیڑ اور مجمع اس کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جرنیل برے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے نواز شریف صاحب کی لڑائی لڑی، کبھی ہم نے عمران خان صاحب کی لڑائی لڑی، ہم افراد کی لڑائی لڑتے رہے، آج تک ہم نے نظام کی لڑائی نہیں لڑی۔ یا سب سے چاپلوس اور وفادار آدمی کو ڈھونڈ کر آگے لے کر آئیں گے، سہیل آفریدی صاحب کی مثال، جو آپ کو ملک میں فیئر الیکشنز چاہیے لیکن پارٹی کے اندر کبھی الیکشنز نہیں کروائیں گے۔ آپ کو ملک میں آئین کی بالادستی کا ڈرامہ کرنا ہے لیکن پارٹی کے آئین پر عمل نہیں کرنا۔ ہم ایک ایسی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں جو انشاءاللہ پاکستان میں ایک نئی سیاسی جمہوری جماعت کے قیام پر منتج ہوگی۔ تو یہ میری سب سے درخواست ہے کہ یہ رپورٹ کرتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ کیا ہم نے ایک سیاسی جماعت بنائی ہے یا ہم ایک سیاسی جماعت کی جانب سفر کا آغاز کر رہے ہیں، ایک تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، تاکہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ سیاسی جماعت ہوتی کیا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں 78 برسوں میں ہم نے شخصیات کو سیاسی جماعت سمجھا، ہم افراد کو سیاسی جماعتیں سمجھتے رہے، ہم نے خاندانوں کو سیاسی جماعت سمجھا۔ ہم سیاسی جماعت سمجھتے ہیں ایک دکان کے کسی آدمی نے کھولی، اب جب تک وہ زندہ ہے وہ سیاسی جماعت کا مالک رہے گا یا اس سیاسی دکان کا مالک رہے گا۔ مثلاً یہ عمران خان صاحب کی دکان ہے، یہ نواز شریف صاحب کی دکان ہے، یہ زرداری خاندان کی دکان ہے، تو ہم سیاسی جماعتوں کو دکانوں کی طرح ٹریٹ کرتے رہے۔ سیاسی جماعت دکان نہیں ہوتی، سیاسی جماعت ایک ادارہ ہوتی ہے، اور ادارہ کسی فرد کی، کسی شخصیت کی یا کسی خاندان کی ملکیت نہیں ہوتا۔ ادارہ عوام کی ملکیت ہوتا ہے، ادارہ لوگوں کی ملکیت ہوتا ہے، ادارہ جوانوں کی ملکیت ہوتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ پاکستان میں ایک سیاسی جمہوری ادارے کے قیام کی جد و جہد کا آج آغاز کر رہے ہیں۔ جس بھی جماعت کو فالو کر رہے ہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بتائیں اور اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہ آپ جس جماعت کو فالو کرتے ہیں کیا اس سیاسی جماعت کے اپنے اندر جمہوریت ہے؟ کیا یہ ممکن ہے پاکستان میں کہ زرداری صاحب کی جماعت میں کوئی کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ سائیں ہم آپ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے؟ کیا نواز شریف صاحب کی جماعت میں یہ ممکن ہے کہ میاں صاحب کے فیصلے کے خلاف کوئی جرت کرے اور کہے کہ ہم آپ کے اس فیصلے کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ عمران خان صاحب کے سامنے کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ جناب ہم آپ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے؟ تو جب ان سیاسی جماعتوں کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے، یہ ملک میں جمہوریت کی لڑائی کیسے لڑ سکتی ہیں؟ اتنی بڑی بدقسمتی ہے پاکستان میں، 78 سال میں جمہوریت کے نام پہ پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا رہا کہ آپ کو ملک میں جمہوریت چاہیے لیکن اپنی سیاسی جماعت میں جمہوریت نہیں آنے دیں گے۔ آپ کو ملک میں فیئر الیکشنز چاہیے لیکن پارٹی کے اندر کبھی الیکشنز نہیں کروائیں گے۔ آپ کو ملک میں آئین کی بالادستی کا ڈرامہ کرنا ہے لیکن پارٹی کے آئین پر عمل نہیں کرنا جس میں لکھا ہوا ہے کہ انتخابات ہوں گے اور الیکشن کے ذریعے تمام تر عہدے دیے جائیں گے افراد کو۔ تو پاکستان میں جمہوریت کے نام پر، جمہوری جماعتوں کے نام پر اور سیاسی جماعتوں کے نام پر ایک فراڈ کیا جاتا رہا ہے، اور بدقسمتی سے یہی وجہ ہے کہ جس مقام پر آج ہم کھڑے ہیں اس سے 1 انچ ہم نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور بدقسمتی سے ماضی کے مقابلے میں ہم ہمیشہ پیچھے چلے گئے۔ میں آپ سے سادہ سی درخواست کرتا ہوں، ہمیں لگتا ہے اس ملک میں کہ ہم جمہوریت کی جد و جہد کرتے رہے ہیں، لیکن معاف کیجیے گا ہم افراد اور شخصیات کی لڑائی لڑتے رہے ہیں اس ملک میں۔ ہم نے کبھی اس نظام کے مقابلے میں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں، کبھی سسٹم کے مقابلے میں بھٹو صاحب کی لڑائی لڑی، کبھی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے اور نظام کے مقابلے میں بے نظیر صاحبہ کی لڑائی لڑی، کبھی ہم نے نواز شریف صاحب کی لڑائی لڑی، کبھی ہم نے عمران خان صاحب کی لڑائی لڑی۔ ہم افراد کی لڑائی لڑتے رہے، آج تک ہم نے نظام کی لڑائی نہیں لڑی، اور جب تک آپ شخصیات کی لڑائی لڑتے رہیں گے نظام تبدیل نہیں ہو سکتا۔ نہ ہم نظام کی لڑائی لڑتے ہیں نہ ہم نظریے کی لڑائی لڑتے ہیں۔ ہمارا نظریہ وہ شخصیت بن جاتی ہے، وہ لیڈر بن جاتا ہے جسے ہم تا حیات قائد تسلیم کر لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جرنیل اچھے ہوتے ہیں، سارا ریوڑ کہتا ہے جرنیل اچھے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے جرنیل برے ہوتے ہیں، سب جو بھیڑ اور مجمع اس کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جرنیل برے ہوتے ہیں۔ وہ دن کو رات کہتا ہے، سب کہتے ہیں رات ہے، وہ رات کو دن کہتا ہے، سب کہتے ہیں دن ہے۔ تو بدقسمتی سے آپ ایک فرد کو نظریہ مان لیتے ہیں۔ اس ملک کے اندر 78 سال میں ہم ایک مڈل کلاس وزیر اعظم نہیں بنا سکے۔ ایک وزیر اعظم ایسا نہیں ہے جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہو جس کو ہم نے منتخب کیا ہو، کوئی سرمایہ دار، کوئی ایچ کالج کا پڑھا ہوا، کوئی وڈیرا، کوئی جاگیردار، کوئی وزیر اعظم ابن وزیر اعظم، بنتے وزیر اعظم، پھر ابن وزیر اعظم۔ مڈل کلاس کے لوگوں کو جب تک اس ملک میں موقع نہیں ملے گا، اور وہ ان پولیٹیکل پارٹیوں میں نہیں ہو سکتا۔ ان پولیٹیکل پارٹیوں کے جو سیاسی ڈکٹیٹرز جو قابض ہیں ان کے اوپر، یہ سیاسی ڈکٹیٹر صرف 3 طرح کے لوگوں کو آگے لے کر آتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ سیاسی ڈکٹیٹر جو سیاسی دکان کھولتے ہیں اور پھر اپنی آخری سانس تک اس سیاسی جماعت کے جو ہے نا وہ چیئرمین یا تا حیات قائد بن جاتے ہیں، اگر انہیں ضرورت پڑے کسی کو آگے لانے کی تو وہ 3 طرح کے لوگوں کو آگے لاتے ہیں۔ پہلا، اپنے رشتہ دار کو آگے لائیں گے، لاہور میں آپ کے سامنے پنجاب میں مثال مریم صاحبہ کی شکل میں موجود ہے۔ دوسرا،
अपनी पार्टी में सबसे बोंगे आदमी को ढूंढेंगे, बेवकूफ को, ताकि हमें ओवरशैडो ना कर सके उस्मान बुज़दार साहब की मिसाल, या सबसे चापलूस और वफादार आदमी को ढूंढकर आगे लेकर आएंगे सुहेल अफरीदी साहब की मिसाल, जो बैठकर तस्वीर पर टाकी मारता रहे बदकिस्मती से। तो आप ये बताइए कि आम आदमी के पास या मिडिल क्लास नौजवान के पास अपनी काबिलियत की बुनियाद पर आगे आने का क्या फार्मूला या क्या रास्ता मौजूद है? हमने बदकिस्मती में जमहूरियत को संवारने की बजाय, जमहूरियत को निखारने की बजाय हमेशा शख्सियात के बुत तराशने की कोशिश की है। और शख्सियात के बुत हम इसलिए तराशते हैं कि हमें, मुझे ये लगता है कि कई 100 बरसों से एक आदत पड़ी हुई है बतौर कौम कि हम रियाया के तौर पर हाथ बांध कर खड़े हुए एक मैदान में और बालकोनी से शहनशाह मुअज्जम हमें अपना दीदार करवा रहे हों। तो हम कभी उस शहनशाह की शक्ल में भुट्टो साहब को ढूंढते हैं, कभी उस शहनशाह की शक्ल में बेनज़ीर साहिबा को तलाश करते हैं, कभी नवाज शरीफ साहब को तलाश करते हैं, कभी हम इमरान खान साहब का बुत तलाश लेते हैं। आज तक मुझे कोई बताया आप में से कि हम अगर बरतानिया की मिसाल लें, अमेरिका की मिसाल लें, कभी आपने सुना कि बरतानिया के वज़ीर आज़म ने फलां पुल का इफ्तिताह किया है? कभी आपने सुना कि अमेरिका के सदर ने फलां सड़क का इफ्तिताह किया है? यहाँ तख्तियाँ लगाई जाती हैं, यहाँ अपनी तशहीरी मुहिम के तौर पर तस्वीरें लगाई जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि अपनी शख्सियत के बुत को तराशना होता है, सिर्फ इसलिए कि एक शख्सियत बनानी होती है, कोई निज़ाम नहीं बनाना होता। हमारे यहाँ कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि आपके और मेरे टैक्स के पैसों से हम माचिस की डिब्बी तक पर भी टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसों से आप मंसूबों का इफ्तिताह करते हैं और अपना नाम और अपनी फोटो चिपका देते हैं उसके ऊपर।